ایک سوال بہت عرصے سے ہمارے ذمہ قرض ہے اور حقیقت میں بڑا اچھا علمی موضوع ہے، لیکن فرصت نہیں ملتی کہ اسے دیکھیں۔ اور یہ جن صاحب نے پوچھا ہے، جب اصول فقہ پڑھ رہے تھے تو یہ اس وقت ان مباحث کو پڑھا تھا اللہ کی توفیق سے۔ آپ اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے، اور اگر ممکن ہو تو حجت اللہ البالغہ پہ جو ہمارے بیانات ہیں ان میں یہ بحث آئی ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس لیے نہیں آتے کہ وہ سوسائٹی کو بدل دیں۔ یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نبی جب آتا ہے تو اس پوری سوسائٹی کو بدل دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدے کے علاوہ دین۔ عقیدہ کبھی نہیں بدلتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جن جن عقیدوں کے قائل تھے، ہم بھی انہی عقیدوں کے قائل ہیں۔ سیدنا نوح، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام جن عقیدوں کے قائل تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے ایک ہونے کی تلقین کی ہے۔ وہ لوگ بھی نبوت کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے ہیں کبھی کوئی عقیدے میں بھی تبدیلی نہیں بتاتا اور کبھی کوئی انسانی اخلاقیات کو بھی نہیں چھیڑتا کہ وہ یہ کہے کہ پچھلی میری امت میں جھوٹ جائز ہو گیا، حسد جائز ہو گیا، ظلم جائز ہو گیا۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ انسانی اخلاقیات اتنی بلند ترین چیز ہیں کہ بس اللہ نے ایک بار جو کہہ دیا کافی ہے۔ اللہ نے ظالم کی مذمت کر دی، ظلم کی مذمت کافی ہے۔ تو ان چیزوں میں تغیر نہیں آیا کرتا۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ایک دین لے کے، اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے آپ کو اس دین کے ساتھ اس امت میں بھیجا ہے جو دین حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان کا بھی دین وہی تھا جو نوح اور آدم کا تھا اور جو آپ کا علیہ السلام۔ اخلاقیات بھی نہیں تبدیل ہوتی۔ تبدیلی اصل میں اس وقت آتی ہے جب اس عقیدے سے انحراف ہوتا ہے۔ مثلا عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب قوموں نے شرک شروع کیا تو نبی آیا علیہ السلام اور اس نے کہا شرک نہ کرو، یہ دین کی تبدیلی نہ کرو۔ اگر مان گئے تو ٹھیک، نہیں مانے تو ان کی راہ الگ، جو ان کی راہ الگ ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے ہیں کہ جو اصل دین تھا اس میں تحریف پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرے۔ دوسرے نمبر پہ اخلاقیات، اور تیسرے نمبر پہ ہر زمانے میں جس دین کو پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے۔ مثلاً ایک دین ایسا تھا جس میں پریکٹس یہ تھی کہ وہاں پر چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، ان بہنوں سے نکاح حرام تھا کیونکہ دادا اور نانا پہ پہنچ کے ایک ہو گئے، وہ اسے جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ پریکٹیکل لائف کی ایک چیز تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست قرار دیا کیونکہ اس دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس وقت ناجائز ہو اور اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ناجائز ہو، اس وقت ناجائز ہو اور اب جائز ہو، اللہ نے کر دیے۔ اسی طرح اللہ تعالی کی طرف سے ایک تیسری چیز بھی ہو جاتی ہے، عقیدے کی تبدیلی نہیں اور اس کی اخلاق کی بھی تبدیلی نہیں، انسانی معاشرے میں جو پریکٹسنگ لائف ہے اس میں پیمانے بدل جاتے ہیں۔ مثلا کسی نبی علیہ السلام کے ہاں، یہ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک آدمی کے خون کی قیمت 10 اونٹ تھی،
اللہ نے اس کو تبدیل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 10 کے بجائے 100 اونٹ رکھ دیے کہ 100 اونٹ۔ قرآن کریم میں دوسری طرح بھی آتا ہے جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جس پہ اب تک عمل کر رہے ہیں۔ مثلا آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے یہودیوں کو کہا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ماری جائے گی، والعین بالعین، اور جو آنکھ نکالے گا اس کی بھی ایک آنکھ نکالی جائے گی، والسن بالسن، جو دانت توڑے گا اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے، والجروح قصاص، اور جو زخم لگائے گا، چوٹ لگائے گا، اس کو برابر کا بدلہ ملے گا، دیا جائے گا۔ اس امت میں بھی اللہ نے وہی رکھا، عیسائیوں میں بھی وہی تھا۔ عیسائیوں نے اس میں یہ تبدیلی کر دی تھی، یہودیوں نے، کہ رجم نہیں رہا تھا، سٹوننگ۔ اللہ نے اس امت میں سٹوننگ رکھی کہ یہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہاں سٹوننگ ہم نے رکھی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے ہمارے قانون کو تبدیل کیا تھا، ہم پھر اسی قانون کو واپس لا رہے ہیں۔ اس لیے جن چیزوں پر اب تک عمل ہے اور پچھلی امتوں میں بھی تھا، اس میں اسلام کے قوانین ہیں۔ جو قوانین اب آپ دیکھتے ہیں شریعت سے ثابت ہیں، کہیں تو تھوڑا بہت تغیر ہوا ہے جیسے 10 اونٹ اور 100 اونٹ کا، اور کہیں بالکل تغیر نہیں ہوا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے اور جان کے بدلے میں جان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں بھی ایسی بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہودی بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہودیوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور ہم کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا برکت الطعام، تمہارے کھانے میں اس وقت برکت پڑتی ہے جب تم کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور اس کے بعد بھی ہاتھ دھو۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا لگتا ہے جسم کو، وہ کھانا بیماری نہیں پیدا کرتا، وہ کھانا تکلیف نہیں پیدا کرتا۔ ضروری ہے کہ کھانا کھائے ہاتھ دھوئے بغیر اور اس میں برکت نہ ہو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان سی ترکیب بتا دی کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں مرتبہ ہاتھ دھو لو گے تو تم ٹھیک رہو گے۔ یہ چیز ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس برکت کی وجہ سے بیماری کم ہو گئی، اس برکت کی وجہ سے اس شخص کی عمر لمبی ہو جاتی، 80 سال ہو جائے گی، 90 سال ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوئے اور اللہ نے طے کیا کہ برکت کھانے کی اس کو پہنچے گی جو پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئے۔ اب یہودیوں نے اس حکم کو آدھا کر دیا تھا، پہلے دھو لیتے تھے بعد میں نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کر دیا۔ یہودیوں کا ایک کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا، چونکہ جب معاہدہ ہوا ہے اس کا مدینہ منورہ میں داخلے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، یہودیوں نے معاہدے کے عہد قبول کی، تو اس میں یہ تھا کہ سپریم لا اس بستی کا، مدینہ منورہ کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ فیصلہ ہے۔ آپ نے ایک یہودیوں کا مقدمہ تھا، وہ خود لے آئے، انہوں نے کہا ہمارا غلام ہے اور یہ ہماری لڑکی ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رجم کا حکم دیا۔ انہوں نے اس مقدمے کے نتیجے میں جو یہودی ربائز تھے انہوں نے کہا کہ لڑکی کا منہ کالا کیا جائے اور لڑکے کو گدھے پہ بٹھا کر پورے مدینہ منورہ میں گھمایا جائے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ اتنا گندا اور خراب آدمی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی، اگر تم میرا فیصلہ نہیں مانتے تو اپنے علماء کو بلاؤ۔ ان کے بڑے بڑے علماء حاضر ہوئے اور ان میں بہت بڑے ان کے عالم دین جن کے باپ بھی تورات کے بہت ماہر تھے،
عبداللہ ابن سلام تھے رضی اللہ عنہ، اور ابن سلام ساتھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تورات میں کیا لکھا ہے تمہاری کتابیں. تو یہودیوں نے پڑھنی شروع کی، اور جب اس پہ پہنچے کہ رجم کیا جائے گا، سٹوننگ کی جائے گی، تو اس نے انگلی ایسے رکھی کہ پڑھا ہی نہ جا سکے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے، انہوں نے کہا یہ تو دھوکہ نہ دو، اللہ کے پیغمبر ہیں یہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ دھوکہ نہ دو، پوری عبارت پڑھو. اب جب پڑھی تو وہ نکل آئی. اس پہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا یہ یہودی دھوکہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ احکامات جو یہودیوں کے ہاں تھے ہمارے ہاں بھی قابل قبول ہیں. طلاق یہودیوں کے ہاں ہوتی تھی، ہمارے ہاں بھی ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے چلی آتی، تغیر اور تبدل کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں 10 اونٹ تھے قتل کے عوض میں، یہودی 10 اونٹ دیتے تھے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا جو دور آیا، یہ اصل میں تو قصہ شروع ہوتا ہے زمزم کے کھودنے سے، کہ زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے ایک عبد المطلب تھے. عبد المطلب اور ہیکل یہ دونوں اس صدی کی بہت بڑی شخصیات میں سے. تو عبد المطلب جو تھے انہیں خواب میں اس نے کہا کہ وہ جو بچی ہوئی چیز ہے اس کا خزانہ کھولو. انہوں نے کہا کیا بچی ہوئی چیز ہے؟ وہ چلا گیا. اگلے دن پھر وہ اسے خواب میں ملا اور اس نے کہا وہ جو برکتوں کا خزانہ ہے وہ کھولو. انہوں نے کہا وہ کہاں ہے، کیا چیز ہے؟ پھر تیسری رات انہوں نے پوچھا اسی طرح، تو اس نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک کنواں ہے، اس کو کھودو. حضرت عبد المطلب نے کھودنا شروع کیا. مکہ والوں نے مذاق اڑایا کہ یہاں گندگی کے ڈھیر میں تم کیا ڈھونڈ رہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کرنے دو جو مجھے حکم ہوا ہے. ان کے بیٹے حارث بھی ان کے ساتھ تھے، ایک اور بیٹا ساتھ تھا. تو وہ اسے کھودتے رہے حتیٰ کہ کنویں کے آثار برآمد ہو گئے. اب مکہ جیسے شہر میں کنویں کا نکل آنا پانی کا بہت بڑی چیز ہے. مکہ اب بھی ایسا ہے، یہ سعودیز اور وغیرہ وغیرہ اب بھی ایسے ہیں کہ ایک درخت کو کاٹنا ایک انسان کے قتل کے برابر سزا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ سبزی، پانی، زندگی کی نشو و نما، یہ ساری چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں. پھر جب وہ نیچے پہنچے تو خوشی سے انہوں نے نعرہ لگایا باہر نکلے کنویں سے، اور جو لوگ بیٹھے ان کو کہا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو زمزم تھا اسماعیل والا، اس کی منڈیر نکل آئی ہے. حیران ہوئے عرب کہ تو سنتے تھے قصہ، یہ واقعی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر تو 10 بیٹے مجھے عنایت کرے نا تو میں یہ سارے کام کروں اور ایک بیٹا تو تیری راہ میں قربان کر دوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عنایت فرمائے. بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے خدا کے گھر کو تعمیر وغیرہ وغیرہ بہت کام کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 19 برس کی ہوئی ہے تو انہوں نے ایک دن ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے بچوں میں تم سب سے بڑا خوش ہوں، اور میں نے اللہ سے نظر مانی تھی اور میں عبداللہ کو پسند کرتا ہوں کہ ذبح کروں. اٹھو بیٹے میرے ساتھ چلو. چل پڑے. وہ جس کو پتا چلا کہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ دوڑے. مکہ تھا ہی اس وقت کتنا، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے تجار وغیرہ، سب سوسائٹی پوری وہی تھی جو وہاں بیٹھتی تھی جا کے. انہوں نے کہا عبد المطلب کیا کرنے لگے ہو، بیٹے کو ذبح کرو گے؟ تو کسی نے تجویز دی، اس سے کہا یہ نہ کرو، تم اس طرح کرو کہ جتنے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں براہمن، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کاہن، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو اس کا حل تمہیں دے، بچے کو ذبح کرنا حل نہیں ہے. وہ گئے. مختصر قصہ یہ کہ کاہن نے انہیں کہا کہ ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ ہے اللہ کے ہاں. میں ایسے کروں گا کہ پرچی ڈالوں گا، اگر تو 10 کے مقابلے میں اس پرچی میں 10 اونٹ لکھوں گا، اور اگر عبداللہ نام نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا.
میں ادھر سے 20 30 40 50 بڑھاتا جاؤں گا اور عبداللہ کا نام بھی. جب عبداللہ کا نام نہ نکلے تو سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے. اس نے اسی طرح کیا اور 100 اونٹ پہ پہنچ کے پرچی نکلنا بند ہوئی. 9 مرتبہ نکلی حضرت عبداللہ، اور 10ویں مرتبہ ان کا 100 اونٹ دے دو اللہ تم سے راضی. یہ 100 اونٹ چلے ہیں ایک آدمی کی دیت، خون بہا، اور نتیجے میں وہ قانون بن گیا عربوں کا کہ اب اگر کوئی آدمی کسی کو مارے گا تو 100 اونٹ دے گا، اللہ اس سے راضی. اب یہ ایک رسم چل پڑی نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں فرمایا. بس ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی میں چلی آتی بات، کیوں اس کو ڈسٹرب کریں. سوسائٹی میں انبیاء علیہ السلام وہ چینج لایا کرتے ہیں جس سے یا تو خدا کے ساتھ عقیدے میں کوئی فرق پڑے، اور یا پھر وہ چینج لایا کرتے ہیں کہ اعمال میں حلال اور حرام کے اختیارات یہ مذہبی ٹھیکیدار اپنے ہاتھ میں لینے لگے. اسی لیے اللہ نے منع کیا. حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بحث کی ہے، اور اسی لیے قرآن سختی سے تردید کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم کب سے اتھارٹی بن گئے ہو کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ولا تصفوا السنتکم، اپنی زبانوں پہ خبردار کے جملے لاؤ. حلال اور حرام کا حق اللہ کہتا ہے مجھے حاصل ہے، میرے علاوہ کون کسی چیز کو حلال اور حرام کہہ سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آزا کریں کہ ان پہ دودھ حرام ہے، ان جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حرام ہے، ان جانوروں کا دودھ عورتوں کے لیے حرام ہے. اور اگر اس طرح بچہ گائے یا بھینس کا یا اونٹ کا اونٹنی کا پیدا ہو تو قوم فی شرکا، سارے مل کے اسے اس طرح کھائیں گے. اللہ کہتا ہے کل انتم عالم ام اللہ، ان سے پوچھ تمہیں زیادہ علم ہے حلال حرام کا یا اللہ کو ہے. سوسائٹی میں چینج. مر جاتے تھے، اپنے منہ بولے بیٹے سے شادی نہیں کرنی. اس کی منہ بولا بیٹا جو ہے اگر طلاق دے دے تو اس بچی سے شادی نہیں کرنی. اتنا بڑا یہ معاملہ تھا کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ آپ اسے توڑیں گے اس رسم. ایسا وہ بڑا امتحان تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کہ پوری سوسائٹی ہل کے رہ گئی. پہلے زینب کا نکاح زید سے ہوا، پھر زید نے طلاق دی زینب کو، اور اللہ نے فرمایا جب وہ طلاق دے چکے آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں نا، ان کی بیوی ہے نا، ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی نکاح کی تقریب کے اٹھے، اس کے بعد چلے گئے اور جا کے پردہ اٹھایا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر کا، اندر تشریف لے گئے. اسی لیے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن کہا تھا کہ عائشہ کچھ بھی ہو نکاح تمہارا دنیا میں ہی ہوا ہے اور میرا عرش پہ ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا سوسائٹی کو چینج کرنے کی، یہ ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے، جو پیچھے سے چیزیں چلی آتی ہیں ہمارے یہاں. اللہ کرے کچھ فرصت ملے ہم اس کی کچھ اور مثالیں بھی آپ سے